میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جو ہے محبت کے کچھ جو ہے عمل بتاؤں گا۔ جو لوگ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں یا جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، خود کرنا چاہتے ہیں عمل، تو میں آج ان کو جو ہے عمل بتاؤں گا کہ کیسے عمل کیے جاتے ہیں، کیسے جو ہے ان کی گھڑیاں کیا ہوتی ہیں، ان کا ٹائم کیا ہوتا ہے، ان کا دن کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ پوری زندگی دعا کریں گے کہ شاہ جی نے عمل جو ہے وہ بتایا تھا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فی سبیل اللہ میں سے شاہ حسین پیسے لینے والا جھوٹ شاموں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جو ہے محبت کا انتہائی تیز ترین اور مجرب ترین عمل لے کر حاضر ہوں، جو میری کتاب جو ہے آپ کے سامنے یہ موجود ہے، وظائف گنجینہ و عملیات و قناع کا ہے۔ بہت ہی زبردست اور کامیاب عمل ہے۔ اگر جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بآسانی سے جو ہے مل سکے۔ آج آپ مجھ سے کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں، کسی عمل کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں، اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، اپنے بارے حساب بھی کروا سکتے ہیں۔ آج میں جو ہے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آج میں آپ کو 5-6 جو ہیں محبت کے عمل بتاؤں گا۔ اگر کوئی مجھ پہ سوال کرنا چاہے تو وہ سوال بھی کر سکتا ہے، اپنا حساب کتاب کروا سکتا ہے۔ جو مجھے ڈائریکٹلی کال پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر 0300 509 3968 ہے۔ اس پہ واٹس اپ بھی ہے، ایمو بھی ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا میرا موبائل نمبر 0348 670 3653 ہے، اس پہ بھی آپ مجھ سے جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا گو فی سبیل اللہ میں حسین شاہ حسین۔ میری ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پوری زندگی دعا کریں گے جو ہے شاہ جی نے آپ کو عمل بتایا تھا۔ آج میں آپ کو محبت کے عمل بتاؤں گا۔ میرا عمل جو ہے عورت اپنے مرد کے لیے کر سکتی ہے، مرد اپنی عورت کے لیے کر سکتا ہے، اینی ون کوئی بندہ کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے، جو بہت ہی زبردست اور کامیاب عمل ہیں، جو میری کتاب پرانی کی ہیں۔ یہاں پہ کتابیں میرے پاس جو ہے ابھی موجود پڑی ہیں، ادھر سامنے میز کے اوپر رکھ کے بیٹھا ہوں میں۔ اگر کوئی اپنا حساب کروانا چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر شاہ جی جادو ہیں، تویزات ہیں، کس نے کروائیں، کیوں کروائیں، تو ایسے بتاؤں گا جس طرح یہ میرے سامنے ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، اور جس نے تویزات کروائیں اس کا نام بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد اگر یہ تعویذ ایک میں آپ کو جو ہے تعویذ بتاتا ہوں، دودھ میں گھول کر کسی ایک میرے تعویذ کو دودھ میں گھول کر آپ کسی اپنے محبوب کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنی وائف کو، یا آپ جس کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہسبینڈ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، آپ کی وائف جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو گئی ہے، اگر اس کو آپ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو جو ہے عمل بتاؤں گا، بہت زبردست ہوگا۔ ویڈیو پسند ہے لائک ضرور کرنی ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک اتوار والے دن آپ نے جو ہے اس عمل کو بجا لانا ہے۔ اتوار والے دن عمل کرنا ہے۔ اتوار والے دن الہب کی گھڑی میں صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان یا 8 سے 9 بجے کے درمیان آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک آپ نے وائٹ کلر کا کاغذ لینا ہے۔ وائٹ کلر کا کاغذ لے کے آپ نے پھر اس کے اوپر کچھ الفاظ لکھنے ہیں۔ اس میں لکھنا ہے علیکا، الہما، علیہ، لاہی، حافی، قلوبہم، تلیکا، علا 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 علا، فلاں بنت فلاں، علا حب فلاں بنت فلاں، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو جو ہے اس پرچی کو لکھ کے آپ نے اس کو دودھ میں ڈال دینا ہے۔ جب آپ اس کو دودھ میں ڈالیں گے، جی اگر میری ویڈیو پسند ہے لائک کیجیے گا۔ دوسرا میں آج آپ کو محبت کا عمل بتانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کسی کو اپنی طرف کرنا چاہتا ہے، اس کو محبت میں پاگل کرنا چاہتا ہے، اس کا مائنڈ جو ہے پوری زندگی کے لیے اپنی طرف کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے ایسا
جی نیٹورک کا مسئلہ ہے شاید، جس کی وجہ سے لائیو جو ہے وہ لائیو میں تھوڑی پرابلمز آ رہی ہیں، تو ناراض مت ہوئیے گا۔ محبت کا ایک اور عمل بہترین زبردست آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی عورت اپنے مرد کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتی ہے تو منگل والے روز جو ہے وہ اپنا سر دھوئے، سر دھو کر اس میں کرفل جو ہے وہ بھی پنساری سے ملتا ہے، کرفل جو ہے وہ بھگو کر مرد کو کھلائے تو انشاءاللہ مرد اس کا جو ہے وہ تابع فرما بردار ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ، اگر بروز سوموار والے دن صبح کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے آپ نے ناخن اتاریں، محبت کا بہت ہی زبردست اور مجرب ترین عمل بتانا چاہتا ہوں جو میری اس کتاب کا ہے۔ آپ کے سامنے یہ کتاب میری موجود ہے، یہ بہت ہی پرانی کتاب ہے، یہ وظائف گنجینہ و عملیات و قناع کے صفحہ نمبر 49 کا ہے۔ بہت زبردست کامیاب عمل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں شاہ جی ہم نے بہت عمل کروائے ہیں، بہت تویزات وظیفے کیے ہیں لیکن ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، تو آج جو ہے میں ان کو یہ بہت ہی زبردست عمل بتاؤں گا جو محبت کا ہے، بہت ہی کامیاب عمل ہے، سینکڑوں دفعہ آزمودہ ہے۔ بروز سوموار والے دن صبح کے وقت آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے آپ نے ناخن اتار لینے ہیں۔ یہ عمل عورت اپنے مرد کے لیے کر سکتی ہے، مرد اپنی عورت کے لیے کر سکتا ہے، اینی ون کوئی بندہ بھی کسی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ بہت زبردست اور میرا کامیاب عمل ہے جو سینکڑوں دفعہ آزمودہ ہے۔ آپ نے سوموار والے دن اپنے دونوں ہاتھ اور پاؤں کے ناخن اتارنے ہیں، ان کو آپ نے جو ہے جلا دینا ہے۔ جب جلانا ہے تو اس کی جو راکھ ہے اس کو آپ نے جمع کر لینا ہے۔ راکھ کے اوپر آپ نے منتر جو میرا ہے وہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اس راکھ کے اوپر۔ جو آپ کے ناخنوں کی، ہاتھ اور پیروں کے ناخنوں کی جو راکھ ہے اس کو جلا کے آپ نے ناخنوں کو، اس کی جو راکھ بچ گئی ہے اس کے اوپر آپ نے 7 مرتبہ میرا منتر پڑھنا ہے۔ منتر جو ہے میں آرام سے بتاؤں گا تاکہ آپ جو ہیں اس کو غور سے سن سکیں۔ آدام ہوست، آدام ہوست و برسما، آدام ہوست و برسما اور سنکر برکائن و ہر ماہو محبت فلاں الوارن ربن ارون دین کردگی سگت میری بھگت پھیرو منتر ایرو مہادیو باچا۔ مگر محبت کے آگے جب الفاظ آئے فلاں کی جگہ محبوب کا آپ نے نام لینا ہے، اور یہ جو راکھ ہے اس کو آپ نے محبوب کو کھلا دیں گے، انشاءاللہ پوری زندگی وہ آپ کا جو ہے تابع فرما بردار ہو جائے گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اگر ہدہد کی کلگی، ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کی آپ کلگی کو باریک پیس کر کسی کھانے والے کو آپ اس کو کسی کو کھلا دیں تو انشاءاللہ وہ جو ہے آپ کا بندہ تابع فرما بردار ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت زبردست عمل ہے۔ آج میں آپ کو کچھ وظائف بتاؤں گا۔ اگر کوئی بندہ پوچھنا چاہتا ہے کہ شاہ جی میرے حساب کے ساتھ یا میرے عمل کے ساتھ یا میرے جو ہیں اس کے ساتھ ستارے کے ساتھ جو ہے کون سا جو ہے وظیفہ مجھے پڑھنا چاہیے، تو آج میں آپ کو جو ہے بہت زبردست عمل بتاؤں گا، بہت وظیفے بتاؤں گا۔ میری ویڈیو پسند ہے ضرور اس کو لائک کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو المالکوں کا وظیفہ بتاؤں گا، جو لوگ نہیں کرتے تو وہ سن لیں، جن نے وظیفہ کرنا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ تو وظیفہ کرنے کے لیے میں رات کو بھی بتایا تھا کہ وظیفہ کرنے کی کچھ شرائط ہوتی ہے۔ شرائط یہ ہوتے ہیں آپ نے چلتے پھرتے بالکل وظیفہ نہیں کرنا ہے۔ کسی نے بتا دیا ہے کہ آپ یہ کرو، بس چلتے پھرتے بیٹھے سوئے آپ کر لیا کرو، اس طرح وظیفہ نہیں ہوتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی طریقہ کار ہے وظیفہ کرنے کا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو آپ وظیفہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ نے جو ہے نظر و نیاز تقسیم کرنی ہے۔ نظر و نیاز جو ہے جتنی آپ جو ہے جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، جتنے آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ 1.25 کلو کم سے کم تعداد میں جو ہے آپ نظر و نیاز تقسیم کریں۔ 1.25 کلو نظر و نیاز جو ہے وہ آپ نے کیسے تقسیم کرنی ہے؟ 1.25 کلو کچے چاول لینے ہیں یا 1.25 کلو دال لے لینی ہے، دھوتی ہو، مسری ہو یا جو ہے دال چھولوں کی دال ہو، یہ لے لیں۔ اس کے اوپر آپ نے لیفٹ ہینڈ لگانا ہے،
صدقے کی نیت سے، اس کے بعد اس کو شاپر میں ڈال کے آپ نے یا کسی نہر میں ڈال دینا ہے، یا کسی دریا میں ڈال دینا ہے، یا آپ نے کسی غریب مستحق کو دے دینا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو کو لائک کیا ہے، بہت شکریہ۔ آپ نے پھر اس کو جو ہے دریا میں ڈال دینا یا کسی غریب مستحق کو دے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے عمل شروع کرنا ہے۔ اگر وظیفہ آپ جو ہے وہ کچھ دن کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو 40 دن کا کرنا چاہتے ہیں کہ 40 دن میں نے یہ عمل مکمل کرنا ہے، تو پھر آپ کوشش کریں 9 چندی جمعرات کو، 9 چندی جمعرات یہ ہوتی ہے جو چاند کی جو ہے پہلی جمعرات ہوتی ہے۔ پہلی جمعرات نیا چاند جب آتا ہے تو اس کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کی رات کو نوچندی جمعرات، یعنی کہ بدھ کا دن ہوتا ہے اور جمعرات کی رات ہوتی ہے، اس کو نوچندی جمعرات بولتے ہیں۔ یہ اصل وظیفہ کرنے کا مطلب ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں شاہ جی ہم بڑے وظیفے کرتے ہیں، بڑے جادو تویزات کیے ہیں، بڑے وظیفے کے، لیکن ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، وظیفہ کیسے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے وظیفے میں اثر نہیں ہوتا۔ اگر میری بات مانیں گے اور میرے طریقے سے اگر آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اس وظیفے کو آپ نے جو ہے نوچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے، اور 40 دن کا ہے تو 40 دن بعد پھر نظر و نیاز دینی اور عمل کو جو مکمل کرنا ہے۔ یہ طریقہ کا ہے۔ جگہ اور جگہ کا تعین لازمی ہے، ایک جگہ ہونی چاہیے، کوشش کریں، اور جو ہے بخورات لازمی استعمال کریں۔ بخورات میں جو ہے جس کو آپ خوشبوہات بولتے ہیں، یعنی کہ عطر کا استعمال ہو، اپنے کپڑوں کے اوپر لگا لیں، یا اگربتیوں کو لازمی اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ جو یہ بخورات ہوتے ہیں ان کے اوپر جو جس چیز کا آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے موکل جو ہیں وہ تابع ہوتے ہیں، تب وہ خوش ہو کے آتے ہیں کیونکہ آپ نے وہ استعمال کی ہوتی ہے۔ خوشبوہات کا ان سے عملیات کا بہت سارا تعلق ہے۔ پھر آپ نے ایسا کرنا ہے، جگہ اور بخورات کا استعمال لازمی ہے، ٹائم کا بھی استعمال لازمی ہے اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو۔ آج میں آپ کو المالکوں کا وظیفہ بتاؤں گا۔ اس میں مبارک کے جو ہیں وہ 90 اعداد ہیں، 90 اعداد ہیں، اور 90 اعداد جو ہیں اگر کوئی شخص المالک القدوس، المالک کا وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے گا، ہر بندہ اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا المالکوں کا وظیفہ جو ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد الرحمن نے فرمایا اگر کوئی شخص ہر روز مالک 90 بار پڑھے گا تو اس کا سینہ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت زبردست ہے۔ اس کے بعد الرافع کا وظیفہ ہے۔ اس میں مبارک جو ہیں 351 اعداد ہیں الرافع کے، 351 اعداد ہیں۔ اگر کوئی شخص نصف شب یعنی کہ آدھی رات کو یا دوپہر کے وقت یہ اس مبارک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق میں جو ہے برگزیدہ جو ہے وہ رکھے گا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے آپ جو ہے بتا سکتے ہیں۔ جی تو المزملو، تیسرا وظیفہ ہے المزملوں کا۔ اس میں مبارک جو ہیں 770 اعداد ہیں۔ دفع ظلم اور حسد کے لیے یہ اسم سجدہ میں جو ہے 57 بار پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے، اہل شر سے جو ڈرتے ہیں کہ شاہ جی ہمارا ظالم جو ہے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہمیں جو ہمارے دشمن وہ تنگ کر رہے ہیں، تو المزملوں کا وظیفہ پڑھیں۔ وظیفہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے آپ سجدہ میں آپ جائیں اور 57 بار آپ نے المزملو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے انشاءاللہ جو ہے آپ کا یہ وظیفہ جو ہے مکمل ہوگا اور آپ کے دشمن جو ہیں آپ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ تو اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کمنٹ میں باکس میں بتا سکتا ہے۔ اگر اس کے بعد ایک اور آپ کو آج کل مسائل ہیں، بچے رات کو اٹھ کے روتے ہیں، جن کے بچہ اٹھ کے روتا ہو، یا بندہ کوئی شخص غربت میں مبتلا ہے، غربت میں جو مبتلا ہے، یا اس کا لڑکا جو ہے بد اخلاق ہو گیا ہے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے المفتاتو، یہ اسم شریف کے عدد جو ہیں وہ 550 ہیں۔ اگر کوئی بچہ روتا ہو، اگر کوئی شخص غربت میں جو ہے شخص کا غربت میں مبتلا ہو گیا، یا اس کا لڑکا جو ہے وہ بد اخلاق ہو گیا ہو،
تو اس اسم شریف کو آپ نے 7 بار خالی کوزہ خالی برتن مٹی کا آپ نے خالی برتن لینا ہے، اس کے میں آپ نے پانی ڈالنا ہے اور اس کے اوپر آپ اس میں پانی ڈال کے اس کے اوپر دم کرنا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے پلا دینا. انشاءاللہ آپ کا وہ لڑکا جو ہے یا وہ بچہ روتا ہے انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اگر کوئی ناطاقت کمزور شخص روزہ رکھے اور اس کو آپ جو ہے اس اسم مبارک کو پھول پر پڑھ کر اس کی خوشبو لے تو انشاءاللہ اس کی قوت برداشت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتائیں، میں تابعدار ہوں. میرا موبائل نمبر جو ہے 0300-509-3968 ہے. اس پہ واٹس ایپ بھی ہے، ایمو بھی ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ جو ہے ملک سے باہر رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ شاہ جی ہم عمل کروا تھک گئے لیکن ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، ہاں آج میں آپ کو جو ہے کچھ خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا کہ خوابوں کی تعبیر کیسے ہوتی ہے. خواب جو ہیں وہ کون سا سچا ہوتا ہے کون سا جھوٹا ہوتا ہے. جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے ساتھ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ خواب جو ہے وہ کون سا سچا ہوتا ہے کون سا جھوٹا ہوتا ہے، کب دیکھا جائے تو وہ سچا ہوتا ہے. آذان سے پہلے، صبح کی آذان سے پہلے، رات 12 بجے کے بعد، رات 12 سے کے بعد اور صبح کی آذان سے پہلے دیکھا جانے والا ہر خواب سچا ہوتا ہے. ہر خواب سچا ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے. ہاں جلدی تعبیر آئے یا بعد میں آئے لیٹ آئے وہ اور بات ہے، لیکن وہ سچی ہوتی ہے. تو میں بتاؤں گا کہ خواب جو ہیں اگر کسی نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے تو مجھ سے وہ رابطہ کر سکتا ہے. لیکن جو دن کو دیکھا جاتا ہے اذان کے بعد دیکھا جاتا ہے، صبح کے اذان کے بعد دیکھا جاتا ہے، کوشش کریں جب آپ کو کوئی خواب آئے تو آپ نے فوراً اٹھ کے، جب آنکھ کھل جاتی ہے، عموماً یہ انسانی فطرت ہے، جب خواب آتا ہے تو انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو آپ نے جو ہے اٹھ کر فوراً ٹائم دیکھنا ہے. اگر اذان سے ٹائم بعد ہو گیا، اذان آ چکی ہے، تو وہ خواب آپ کا جھوٹ ہے، وہ شیطانی خواب ہے، کیونکہ اذان کے بعد جو ہے وہ شیطانی خواب میں جو ہے شمار ہوتا ہے. تو اچھا جی، اس کے بعد یہ کمنٹ آیا ہے، میں پڑھنے لگا ہوں، ناراض نہیں ہونا. سب سے پہلے آپ خوابوں کی تعبیر جو ہے اپنے آپ کو مردہ دیکھنا، اپنے آپ کو مردہ دیکھنا. آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں مر گیا ہوں، اگر وہ آپ اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھیں گے تو آپ کی عمر جو ہے وہ دراز ہوگی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے اوپر تکلیف آ گئی ہے یا کوئی میرے ساتھ مسئلہ ہونے والا ہے، نہیں، اس کی تعبیر جو ہے وہ عمر دراز ہوتی ہے. دوسرا جو ہے کوئی فروٹ دیکھنا، فروٹ یعنی کہ امرود، سیب، کیلا، اس طرح دیکھنا، تو اس میں آپ کو جو ہے خوشی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آذان آپ سننے ہوتے ہیں، آذان آپ سن رہے ہیں اور خواب آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے کہیں گئے ہیں تو آپ اذان آپ نے سنی ہے، تو آپ کی گناہوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، آپ کے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے. اگر آپ نے آگ دیکھی ہے، آگ دیکھی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو جو ہے زیورات ملیں گے. اگر انار آپ نے دیکھا ہے خواب میں تو آپ کو دولت ملے گی. اپنا بازو آپ نے کٹا ہوا دیکھا ہے تو آپ کی بھائی کی موت ہوگی. اپنا سر جدا دیکھا ہے تو والدین کا سایہ آپ سے اٹھ جائے گا. الو کو آپ نے اگر خواب میں دیکھا ہے تو مصیبت پیش آئے گی. آسمان پر سے آپ گر رہے ہیں، آپ کسی اونچی جگہ سے گر رہے ہیں، آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں کسی اونچی جگہ سے گر رہا ہوں، تو آپ کی موت کی نشانی ہے. اونچی جگہ سے اونٹ کی سواری، اگر آپ خواب میں اونٹ کی سواری کر رہے ہیں کہ میں خواب میں جو ہے اونٹ کے اوپر سوار ہوں، تو آپ کو ترقی روزگار ملے گا. اونٹ کو آپ مردہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو جسمانی اذیت پہنچے گی. اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے بین باجا آپ دیکھ رہے ہیں تو اناج کی آپ کی کثرت ہوگی. اگر کسی آپ شادی میں گئے ہیں، آپ کو خیال آیا کہ آپ میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں کسی شادی میں موجود ہوں، تو گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، یا کوئی کسی دوست عزیز کی جو ہے موت ہو جاتی ہے. اگر آپ نے بندر دیکھا ہے تو آپ کی نوکری جو ہے، آپ نوکری سے آپ چلے جائیں گے.
تو اب یہ میں تھوڑے بتا رہا ہوں، اب تو کافی سارے ہیں یہاں پہ، میں سارے نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ بہت بڑی بہت ہی پرانی کتاب ہے اور بہت ہی جو ہے اولڈ قسم کے اس کے جو ہیں عمل ہیں اور خواب ہیں. لیکن اگر آپ بدقسمتی سے آپ کو ایسا خواب آیا ہے جس کی میں نے آپ کو تعبیر جو ہے وہ بتائی ہے کہ جو ہے آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ نے، اگر اس کو آپ ٹالنا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو، تو آپ نے ایسا کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، اٹھ کے آپ نے جو ہے اپنا صدقہ نکالنا ہے. صدقہ جو ہے وہ آپ کسی چیز کا بھی نکال سکتے ہیں، اگر وہ حسب توفیق آپ بکرا بھی ذبح کر سکتے ہیں، بکرا بھی کسی کا بکرے کا صدقہ کر سکتے ہیں، یا اینی ون کسی مرغی کا صدقہ کر سکتے ہیں، یا کسی پیسوں کا 10 20 30 50 حسب توفیق آپ یہ صدقہ کر سکتے ہیں. تو صدقہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے ٹال دیتا ہے. تو ابھی مجھے ایک میسج آیا ہے ادھر میرے دوسرے موبائل پہ کہ شاہ جی آپ ایسا کریں، ہمیں کوئی سٹون کے بارے میں بتائیں. جو میں نے نگ پہنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جو ہے یہ عقیق ہے، یہ نیلم ہے سینٹر والا، اور یہ جو ہے میرا شرف شمسی ہے. ان کے بارے میں بتائیں کہ ہم جو ہیں کون سا نگ پہن سکتے ہیں. تو آج میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ کون سا نگ پہن سکتے ہیں، کون سے سٹار والا کون سا نگ پہن سکتا ہے. تو ویڈیو میری ضرور لائک کریں، اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور لائک کیا کریں، اگر آپ کو پسند آئے تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ جو مجھے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو جو ہیں مجھے دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا مرجان کے بارے میں. مرجان جو ہوتا ہے وہ ایک پتھر ہوتا ہے. اس کا پتھر ویسے نہیں ہوتا ہے، ویسے وہ سمندر کی لکڑی ہوتی ہے. سمندر کی لکڑی ہوتی ہے. تو مرجان بہت اچھا ہی زبردست پتھر ہوتا ہے. فارسی میں اس کو بسط کہتے ہیں. مرجان کو فارسی میں بسط کہتے ہیں، اور سنسکرت زبان میں پروال کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو کورل کہتے ہیں. مرجان کو انگریزی میں کورل کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو عقیق الجر کہتے ہیں، اور سمندری عقیق اور کوریلیم، پروالا، پگالم، سادھوچی اور تاڑا کہتے ہیں. اس کو مونگا بھی بولا جاتا ہے. مرجان کو مونگا بھی بولا جاتا ہے. عمدہ قسم کا گہرا سرخ کلر کا ہوتا ہے. جو 1 نمبر مرجان ہوتا ہے اس کا کلر جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے اور سرخ ہوتا ہے. اس کا مزہ جو ہے وہ پھیکا ہے، مزاج اس کا سرد اور خشک ہے. سرخ رنگ اس کے جو ہے پتھروں کے سرخ، گلابی، بھورا، ہلکا زرد اور سفید ہوتا ہے. یہ کیلشیم کاربونیٹ اور آئرن کا مرکب ہے. مشہور چیز ہے کلام پاک کے سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 22 میں جو ہے مرجان کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ خاص نعمت ہے. اس کا رنگ دیدہ زیب، افعال اور خاص کے اثرات بہت ہی سبک ہیں جو مرجان پتھر ہوتا ہے. قرآن پاک میں نام آنے کی وجہ سے اس کی تسبیح کا رواج زمانہ قدیم سے موجود ہے. بعض جواہر پتھر ہیں جبکہ مرجان پانی میں نمود حاصل کرتا ہے. یہ سمندر کی تہہ میں پتھر سے چمٹا ہوا ہوتا ہے. شہد کے چھتے کی مانند سوراخ دار سرخ رنگ کی لکڑی ہے. پتھر سے اگتا ہے جس کی جڑ بھی ہوتی ہے. اس کی شاخوں میں پھل اور پتے نہیں ہوتے. جڑ اور شاخ دونوں کے افعال و خاص اور اثرات جداگانہ ہیں. مونگے کی جڑ کو طب میں بیخ مرجان کہتے ہیں. اس کے بعد عہد قدیم کے کیمیا گر جو تھے انہوں نے اپنے مقصد میں کافی استعمال اس کو کیا، اور جو پارا ہوتا ہے حکیموں کے پاس اس کو مختلف اجزاء کے ساتھ منجمد بھی کر دیتا ہے، پارا کو جما دیتا ہے. طبعی طور میں مرض لکوہ اور فالج، مرجان جو ہے وہ لکوہ اور فالج کو دفع کرتا ہے. بدن کے ریشے میں مفید ہے، اور مکوی جگر اور معدہ کا بہت ہی زبردست علاج ہے. امراض مثانہ میں بھی یہ فائدہ رساں ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا پتھر ہوتا ہے. تلی اور خونی دست میں اس کا لاکٹ مفید ہے. اگر اس کو آپ لاکٹ میں مڑوا کے آپ پہنیں گے تو مفید ہے. بچے کے گلے میں ڈالنے سے جادو، ٹونا، سحر
بچوں کا رونا، بچوں کی کھانسی اور ڈرونے خواب میں یہ محفوظ رکھتا ہے، جو مرجان پتھر ہوتا ہے۔ اس کی انگوٹھی تنگ دستی کو جو ہے وہ دفع کرتی ہے۔ مرگی والے مریض کے لیے اگر آپ شمس اور قمر کی گھڑی میں اور زورہ سے قربت حاصل ہو تو اس وقت آپ سونا چاندی میں اس کو ہم وزن انگوٹھی پر مرجان جو ہے مرجان کو آپ مڑوا کر مرگی کے مرض کو آپ پہنیں گے تو انشاءاللہ اس کا مرض جو ہے وہ دفع ہو جائے گا۔ انگوٹھی مرض گھٹیا کو بھی دفع کرتی ہے۔ صرف صاحب علم یہ انگوٹھی تیار کروائی جاتی ہے۔ اختلاج قلب اور دل کی دھڑکن کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی زبردست اور کامیاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں اور جو ہے آپ کو ایک اور پتھر کا جو بتانا چاہتا ہوں۔ سٹار آپ سب سے پہلے نکلوائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ سٹار جو ہے وہ کیسے نکالا جاتا ہے۔ نیلم، نیلم کی پہچان، یہ میرے ہاتھ میں نیلم ہے، آپ اس کو غور سے دیکھ لیں، یہ جو سنٹر والا ہے یہ نیلم ہے۔ نیلم فارسی میں اس کو یقوت کابوت کہتے ہیں اور سنسکرت زبان میں اس کے اندر نیلم اور انگریزی میں اس کو سیفائر اور نیلا اس کو کہتے ہیں۔ سوری رتن میں چانک، سیاق، ریفرد بھی کہتے ہیں۔ نیلے رنگ کا یہ قیمتی اور چمکدار پتھر ہوتا ہے اور از قسم جواہر ہے، مزہ اس کا پھیکا ہے، مزاج سرد و خشک ہے، جسم اور آنکھ کو طاقت دیتا ہے، ملین تباہ ہے۔ اس کی انگوٹھی جسم کے جلدی امراض سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ نیلا ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا ایک رتی سے زیادہ جو وزن والا آپ پہنیں گے تو اس کا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے، رزق کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور کامیاب ہے، اس لیے آپ اس کو استعمال کریں۔ ترقی اور تجارت اور روزگار کے لیے میں آپ کو جو ہے آج آپ کو ایک عمل بتاؤں گا، بہت ہی زبردست ہے، جو میری اس کتاب کا ہے شمع و شبستان رضا کا ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو غیب سے عطا کرے گی۔ عمل یا مسبب الاسباب برائے تجارت و ترقی روزگار کے لیے عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ روزگار کے لیے ترکیب بعد نماز عشاء آپ نے اس کو 5 مرتبہ، روزی رزق کے لیے عمل بتا رہا ہوں، بہت زبردست ہے، بہت کامیاب ہے۔ سینکڑوں دفعہ جو کہتے ہیں شاہ جی ہمارے گھر میں جو ہے غربت ہے، ہمارا جو نظام ہے وہ بہت خراب ہے، تو روزی رزق کے لیے کمی ہے یا جات تویزات کے اثرات ہیں۔ یا مسبب الاسباب، یہ الفاظ آپ نے، ترکیب ہے اس کی یہ ہے، نماز بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس کو 500 مرتبہ ایسی جگہ کھڑے ہو کر سر بہرنا آپ نے، یعنی کہ سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے، سایہ کسی چیز کا سر کے اوپر نہ پڑے، یعنی کہ کمرے میں آپ نہیں کریں، کھلے آسمان تلے کھاڑ کے آپ نے اس عمل کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے اس کو 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی تعالیٰ کی ذات جو ہے غیب سے رزق عطا کرے گی۔ انشاءاللہ پہاڑ کے برابر بھی اگر آپ کا قرضہ ہوگا تو انشاءاللہ جلد از جلد ادا ہو جائے گا۔ بہت زبردست اور کامیاب عمل ہے، بہت ہی زبردست ہے، آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ پوری زندگی جو ہے آپ دعا کریں گے۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو میری پسند آ رہے ہیں تو اس کو ضرور لائک کریں، اگر اپنا حساب کروانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ خیر و برکت کا بہترین عمل میں آج آپ کو بتاؤں گا، بہت زبردست ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ میرا موبائل نمبر 0300593968 اس پہ واٹس ایپ بھی ہے، ایمو بھی ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عمل خود نہیں کر سکتے تو مجھ سے آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا۔ خیر و برکت کا عمل جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ خیر و برکت کا خزینہ سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، یہ عمل بہت مقبول اور بیس ہے، خیر و برکت ہے۔ جب آپ کھانا جو ہے آپ کے سامنے آئے آپ کے، تو سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا اور ایک بار الحمد شریف پڑھنی ہے، 3 بار آپ نے کل شریف پڑھنے، ایک بار پھر درود شریف پڑھ کے آپ نے جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب بخش کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی روح افزوں کی ترقی دے، آمین۔ یہ آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات خیر فرمائے گی۔ یہ عمل آپ کو ایک میں عمل بتاتا ہوں جو میرا خود تجربے میں آیا ہوا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے، اس سے تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ جب روپیہ پیسہ مال و زر کسی سے لیں تو بسم اللہ پڑھ کر لیں، اور جب کسی کو دیں تو انا للہ
व इन्ना इलाहि राजिऊन पढ़ कर उसको दे दें। अगर किसी इस पर भी कुछ दिन पाबंदी कर ली तो ना किसी को देने से कमी आएगी, ना आमदन में कमी आएगी। गर्ज के कि आमदनी में खैर व बरकत का वो आलम होता है और अक्सर दस्ते गैब का गुमान भी होने लगता है। इतना ही ज़बरदस्त है। तो क्या करना है, देते हुए आपने जो है उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के देना है, और लेते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और देते हुए आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आपने पढ़ना है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगी। अगर कोई किसी का और कोई मसला है तो मुझे कमेंट में बता सकता है, इंशाअल्लाह मैं उसको जो है बताऊंगा। मेरी मज़ीद यहाँ पे वीडियो मौजूद हैं जो मैं अमल मज़ीद करता हूँ, यहाँ पे उन वीडियो को ज़रूर देखें आप।